بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ کی شادی ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ساس کا رویہ تو کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کو کچھ نہ کہتی بلکہ ہنسی خوشی رہتی۔ اچانک ایک دن اتنی پیاری زندگی میں فاطمہ کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ فاطمہ نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے، اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا، لیکن فاطمہ نے اس اوباش کا ارادہ بھانپ لیا اور اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ انجان لڑکا میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب فاطمہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ جب رات کو کام سے فارغ ہو کر فاطمہ کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنی بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے فاطمہ کو بلایا، اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کال چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیا تو لڑکے کے تمام میسجز موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جانو بات کرو نا، جانی بات کیوں نہیں کرتی، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جاہل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا کہ ایک دفعہ پھر درد سے کراہتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر باتیں کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر فاطمہ کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا تمہاری بد چلن بہن ہے، فاحشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پہ گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زود و کوب کیا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ فاطمہ کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ فاطمہ نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، لیکن دور حاضر کی شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اس کے ساتھ فاطمہ کے جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسجز فاطمہ کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے فاطمہ کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ فاطمہ کی ساس نے جلتی پر منہ سے تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بہت چلاک اور مکار ہے، نہ جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے، جس پر فاطمہ کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی، پستول نکال کر اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی اور یوں ایک رونگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ممتا کو تڑپتے دیکھا، ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے، وہ بلا کیوں رکنے والے تھے۔ جب فاطمہ کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، بہن اور بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ فاطمہ نے صرف ایک دفعہ رونگ نمبر کو ریسیو کیا تھا اور پھر وہ رونگ نمبر مسلسل میسجز اور کالز کے ذریعے فاطمہ کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے فاطمہ کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رونگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔
यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद फातिमा के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। अम्मा बच्चों को बिलकता देख देख के और बेटे बेटी के गम में पागल हो गई। जरा सोचिए और बताइए कसूरवार कौन।